بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، احباب ذی وقار، غزوہ خندق شریف کے موقع پر جب بنو قریظہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بدعہدی کر دی، وعدہ خلافی کر دی، جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا، تو اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے بنو غطفان کے دو سرداروں کو بلایا، عیینہ بن حصن اور حارث کو، ان دونوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کرنا چاہا، جو یہ تھا کہ اگر تم یہ جو آل قریش مکہ سے اٹھ کے مدینہ پر حملہ کرنے آئے ہیں، اگر تم ان کا ساتھ نہ دو تو ہم جب پھل پک کر تیار ہو جائے گا تو مدینہ کی کھجوروں کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں مدینہ منورہ کی آدھی کھجوریں اگر ساری کھجوروں کا نصف دو تو پھر ہم اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیسرا حصہ۔ تو جب اس بات کے اوپر تکرار زیادہ ہوئی تو وہ مان گئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہمیں تیسرا حصہ منظور ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے کہ جو معاہدہ لکھنے لگے، اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت حاضر ہوئے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ معاہدہ بنو غطفان اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کیا طے پا رہا ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے، جس طرف ہم ساری قوم کو لے کر آنا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، سامنے رسول اللہ جلوہ گر ہوں، اور اس کے باوجود بھی جو مومن ہوتا ہے یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوتا ہے وہ آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا، اس کی بولی وہی ہوتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر، مومن کی بولی کبھی بھی نہیں بدلتی۔ مومن کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ حالات کا تقاضا کیا ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ جس وقت حضرت اسید بن حضیر حاضر خدمت ہوئے تو آ کے کیا دیکھا کہ عیینہ بن حصن جو ہے وہ ایسے ٹانگیں لمبی کر کے سیدھی کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسید بن حضیر نے آ کے یہ نہیں دیکھا کہ معاہدہ ہو رہا ہے، حالانکہ حالات تو بڑے سخت، آج دا مولوی ہوتا تو اس نے کہنا سی ہو کیا بات ہے ماشاءاللہ، آج بھی جتنے ہیں 2 نمبر مولوی پیر انہوں شکر کیتا وا خدا دا وہی کہ لبیک علیہ دا تے گورنمنٹ دا معاہدہ ہو گیا وا تے وہی اسی بھی بچ جاواں گے، نہیں تے پتہ تے ہے سی انہاں نوں کہ لبیک علیہ نے تے اب کی گرفتار ہونا کوئی نہیں تے سانو پھڑ کے انہاں نے جیل وچ، تے اے بڑے خوش ہوئے نے، تے کئی ایسے نے منافق جڑے پریشان نے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے لبیک کے ساتھ معاہدہ کر دیا، جو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اور یار ہمیں تمہیں تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اور یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ تو اس کے اندر تو آکڑ اتنی زیادہ ہے کہ یہ تو ہمارا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور یہ ہمیں کہتا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو ملک پاکستان کو اغوا کرنا چاہ رہا ہے، جو ملک پاکستان میں انارکی پھیلا رہا، اور آج پتہ لگا چھوٹے طبقے دا نام ٹی وی تے آ کے عمران خان آپو لے رہا ہے۔
کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس چھوٹے طبقے کے اندر دمخم کتنا ہے، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، انہوں نے اپنی نگاہوں میں کسی اور کی غلامی کو قبول ہی نہیں کیا، اور یہ وہ جانتا تھا کہ جو میرے پاس وہ جو پیر مولوی اور وہ مشائخ آ رہے ہیں نا، اور وہ جو مشائخ کانفرنس میں آ کے وہ جو بولیاں بول رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے تو وہ ناموس رسالت پر پیرا دیا ہے کہ 14 صدیوں میں اس طرح کا پیرا نہیں ہوا، اور آپ نے تو ختم نبوت کی وہ بات کی ہے کہ اس طرح کی بات تو پیر میر علی شاہ بھی نہیں کر سکے، جو یہ بک بک کر رہے تھے وہ بھی، ان کو بھی کیا ملا جوتوں کے سوا، اور تمہاری قسمت میں تو جوتے تھے، تمہیں تو وہ خود سمجھا رہا تھا بیٹھ کے کہ ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے، اور معاہدہ تو پھر بھی آ کے وہ ہمارے ساتھ کر گیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبی جان فقتلوا من سب نبی جان فقتلوا من سب نبی جان فقتلوا من سب نبی جان فقتلوا۔ اور یہ پریشان نہ ہو، یہ معاہدہ وہ معاہدہ ہے کہ جو ان کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دے گا۔ پہلے تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ لبیک کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے۔ یار دیکھو اتنی بڑی بات ہو گئی کہ فرانس اتنی غنڈہ گردی کے اوپر اتر آیا اور ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے یہ معاہدے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، مگر جب اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ نہ تو یہ پرچوں سے ڈر رہے ہیں، نہ یہ 4th شیڈول سے ڈر رہے ہیں، بلکہ ان کا امیر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرچے اور 4th شیڈول ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے منگاؤ موٹے رسے اور وہ ڈالو ہمارے گلے میں، اور یہ شیڈول نہیں ہمارے لیے ڈیتھ شیڈول بناؤ۔ اس کے باوجود بھی دیکھنا ہم اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرے داری سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ اقبال نے کہا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اور وہ اقبال نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، ان میں غیرت کتنی تھی۔ حضرت اسحاق بن حزیر نے جیسے ہی دیکھا عیینہ بن حصن ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مہاریو 10,000 کا لشکر مدینہ کے باہر محاصرہ کیے کھڑا ہے، ساڑھے کول تے کھان واسطے کھجورا بھی کوئی نہیں، حالات اتنے سخت ہو گئے، معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ مطلب ہے کہ جان تو چھوٹے نا، کوئی تو ہو کہ جو ہمارے مخالف نہ کھڑا ہو، اور کوئی تو تعداد کم ہو نا، اور چپ کر جانا چاہیے۔ رسول اللہ جو سامنے موجود ہے اس وقت بات نہیں بنتی۔ آپ نے کہا نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ نے فوراً کہا او بندرا، یہ بولی ہوتی ہے، آپ نے عیینہ بن حصن کو کہا او بندرا، او بندر کی آنکھ والے، اور تجھے پتا نہیں کہ تو اپنے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہے، اگر ٹانگیں پیچھے کر، اگر رسول اللہ کا حیا نہ ہوتا تو میں نے یہ نیزہ مار کے تیری پیشاب والی نالیاں کاٹ کے رکھ دینی تھی۔ یہ بات ہوتی ہے۔ گدائی میں بھی وہ غیور کتنے تھے، وہ اللہ والے کہ وہ کتنے غیور تھے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اور یہ باتیں جو ہم سخت باتیں جی کہ یہ بڑی سخت باتیں لبیک والے کرتے ہیں، ہم نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ ہی ہیں کہ قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے گا اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہم تمہیں دین سکھا رہے ہیں صحابہ والا، تم پریشان نہ ہو، ہم صحابہ والا دین پڑھ رہے ہیں، صحابہ والے دین کو سمجھو، یہ صحابہ کا دین ہے۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، حضرت اسحاق بن حزیر نے بھی عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں
پتا کہ یہ کیا معاہدہ ہو رہا ہے، آپ بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے معاہدہ کر رہا ہوں کہ تیسرا حصہ کھجوریں یہ لے لیں اور کفار کے ساتھ نہ مل جائیں، آپ بتاؤ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کر گزریے، اور اگر یہ آپ کی رضا ہے پھر بھی کر گزریے، اگر صرف ہمارے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم تو جب جہالت کے دور میں تھے، جب ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اس وقت بھی ان غطفان والوں یہودیوں کے اندر اتنا دم خم نہیں تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر یہ ہم سے ایک کھجور چھین کے لے لے۔ یا رسول اللہ اب تو ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو ہم ان کو کھجوریں نہیں دے سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر ان کے ساتھ تلوار کی زبان میں ہی بات ہوگی۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، سمجھو یہ بات ہے۔ صحابہ کرام وہ تو اتنے غیر ہیں۔ اقبال نے کہا کہ غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، یہی تو ان کو پریشانی ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر کہ میں بتا دوں کہ وہ صحابہ کیا تھے، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ۔ تم جو مشائخ کانفرنس میں گئے ہو بتاؤ کہ تمہیں کیا ملا وہاں جا کے، تم نے تو دین کی سوداگری کر دی نا، اس کی جا کے تعریفیں کر رہے ہو۔ جس نے ختم نبوت پہ خود ڈاکہ مارا، جس نے غازی ممتاز قادری کو قاتل کہا، اس کی تم تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، کہ جس نے پوری لبیک کے اوپر حضور علیہ السلام کے علماء کے اوپر کرک ڈاؤن کیا، اور پھر جس نے سب سے بڑا کام آسیہ کو کتیا کو اس نے اس ملک سے فرار کروایا، اور تم اس کے جا کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ یہ پیر اور مشائخ نہیں ہیں، یہ پیر اور مشائخ نہیں ہیں۔ مشائخ پیر وہی ہے کہ جو رسول اللہ کے در کی غلامی میں آ جائے، وہی ہم صوفی بھی اسی کو مانتے ہیں کہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے نقش قدم پر ہو۔ جب خواجہ صاحب کو بادشاہ نے کہا نا، اس نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ فقیروں کی بادشاہوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ میرے ساتھ ملو گے نہیں تو میں کسی دن بغیر بتائے آ جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، فقیر کی درگاہ کے 2 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ یہ مشائخ ہوتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تم جو مشائخ کر رہے ہو، ہم ان مشائخ اور یہ جتنے ان کے ماننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ رسول اللہ کی غلامی کیا ہے، وفاداری کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہمارے اوپر 4th شیڈول لگا رہے ہیں، ہمارے اوپر اب تو وہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ میں ان ایجنسیوں والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں یہ جو ہمارے اداروں کے جو سربراہان ہیں، یا جو اسپیشل برانچ والے ہیں، یا جو SHOs، تو SP، تو یہ DPO، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہر ایک چیز یار نوکری نہیں ہوتی، سب کچھ نوکری نہیں ہوتی۔ ایک دن تم نے بھی مر جانا ہے، عدالت بہت بڑی لگنی ہے۔ تم کیا جواب دو گے کہ جو رسول اللہ کی غلامی میں نکلے تھے، ہم ان کی مخبریاں کرتے رہے، ہم ان کے اوپر 4th شیڈول کے لیے بل پاس کرواتے رہے، بل سائن کرتے رہے، ہم ان کے لیے ہر وقت عذاب اور مشکلات بناتے رہے، تم ادھر کیا بتاؤ گے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، قبلہ امیر المجاہدین نے جو جذبہ عطا کیا تھا، اس جذبے کے تحت ہم آپ کی عزت اور ناموس کے لیے ہر ایک ظلم برداشت کرتے ہوئے میدان میں نکلنے کے لیے ہر لمحے کے لیے تیار تھے۔ تم کیا کہو گے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ بس کر دو، بڑی ہو گئی، بہت ہو گیا، چھوڑ دو ان باتوں کو، رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔
آج بھی وقت ہے، آ جاؤ، وگرنہ جو عدالت لگنی ہے وہاں تم پھر حساب نہیں دے سکو گے۔ وہاں جو عدالت لگنی ہے پھر ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے، رسول اللہ نے پوچھ لینا ہے، وہاں کسی اور کی سفارش چلے گی نہیں، وہاں صرف میرے آقا ہی ہوں گے کہ جس پہ راضی ہوں گے وہی جنت میں جائے گا، وہاں میرے آقا کی بات چلے گی۔ آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جو لبیک والے ہیں یہ بھی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ دیکھ لینا، وہ جب ہم فیض آباد سے 2018-17 میں واپس آئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ بک کے آگے، پیسے بھی لے کے آگے، تو ہمارے امیر محترم نے فرمایا، پھر ڈاڈے تھے ایسی ہوئے نا کہ یارا 8 لاشاں بھی ایسی چکیاں، 8 لاشاں بھی ایسی چکیاں، 12,000 شل بھی ایسی کھاتے، اور استعفیٰ بھی ایسی لیا، ٹنڈ بھی ایسی ہے گورنمنٹ دی کر کے آئے تھے، پیسے بھی ایسی لے کے آگئے، پھر ساڑھے تو وڈا کون ہو سکتا ود لے رہا۔ اور یہ باتیں، ان باتوں کو چھوڑو، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر 17 آ گئی ہے نا تو 20 اپریل آتے ہوئے بھی وقت کوئی نہیں لگنا، اور رسول اللہ کے غلام جو ہیں وہ اسی طرح اپنے نبی کی ناموس پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ جس طرح ہمارے قائد نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی بات آ جائے آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا، اپنا سب کچھ لے کے میدان میں حاضر ہو جانا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ میدان میں سب کچھ لے کے آ جاتا ہے، تو بنو قریظہ نے جب بدعہدی کر دی تو غزوہ خندق کا مارکہ جب ختم ہوا تو ختم ہوتے ہی میرے آقا نے ابھی سر انور ابھی دوڑنا شروع کیا تھا، تو جبریل امین آ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ ہم نے تو ابھی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، ہم نے تو نہیں اتارے، آپ نے اتار دیے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ رب چاہتا ہے کہ ابھی ہتھیار نہیں اتارنے، پہلے بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل جانتے ہو ابھی تو میرے صحابہ اتنی لمبی غزوہ خندق کی جنگ لڑ کے آئے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اتنی بڑی جنگ لڑی، ابھی تو ان کی تھکاوٹ ہے، ابھی 1-2 دن تو ان کو آرام کر لینے دو۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ رب چاہتا ہے کہ نہیں ابھی میدان میں جائیں، ابھی جا کے ان سے بدلہ لینا ہے، اگر ابھی یہ بدعہدی کریں گے تو انشاءاللہ رب کا حکم بھی ہوگا کہ ابھی ان سے بدلہ لینا ہے، یہ بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بڑھ کے تمہاری فتح کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے تمہاری دلیری کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم خود آ کے ٹی وی کے اوپر اعلان کر رہا ہے، جن کو وہ ایک جتھا سمجھتا تھا، ایک گروہ سمجھتا تھا، جن کو وہ ایک چھوٹا سا طبقہ سمجھتا تھا، آج اسی طبقے کے لیے وہ ٹی وی پر آ کے اعلان کر رہا ہے کہ واقعی ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے اور ہم 20 اپریل تک اس معاہدے کو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ تو پھر ویہ لویو پارلیمنٹ میں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، جڑے منافقین نے انہوں نے بھی چہرے کھل جائیں گے، جڑے رسول اللہ دے غلام نے ان کے بھی چہرے کھل جائیں گے، وہ بھی واضح ہو جائیں گے۔ یہ جو معاہدہ دوبارہ ہوا ہے نا، اس میں تو منافقین اور رسول اللہ کے غلام واضح ہو جائیں گے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ جب میرے آقا نے فرمایا اچھا، میرے آقا نے فرمایا چلو سارے بنو قریظہ کی طرف اس سے بدلہ لینا ہے، صحابہ کرام چل پڑے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ چل پڑے ہیں نا، اب دیکھنا ہم بنو قریظہ کی بستیوں کو جڑوں سے ہلا کے کیسے رکھ دیتے ہیں۔ پھر جب بنو قریظہ میدان میں آ گئے اور میرے آقا نے محاصرہ کر لیا، محاصرہ کرنے کے بعد 25 دن کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ یا رسول اللہ 7 بن معاذ جو ہے ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے وہ منظور ہے۔ تو میرے آقا نے سعد سے پوچھا تو سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو قریظہ نے کی ہے بدعہدی، ان کے جتنے بھی مرد لڑنے والے ہیں میرا یہ فیصلہ ہے کہ سب کی گردنیں کاٹ کے رکھ دی جائیں۔ تو میرے آقا نے بدعہدی کی سزا میں بنو قریظہ کے 900 مردوں کی گردنوں کو کاٹ دیا اور سارے بچے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم تم سے کرتے ہیں، انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے۔ اگر 17 فروری آ گیا ہے قریب تو 20 اپریل دور نہیں ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، 20 اپریل بھی قریب ہے۔ ہمارے جذبات اسی طرح بلند ہیں، ہمارے جذبات اسی طرح بلند ہیں، ہمیں کسی بات کی کوئی پریشانی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اگر 17 کو اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھے تو انشاءاللہ تعالی 20 اپریل کو بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ہو
وہ یہ سمجھ لے کہ اب رسول اللہ کے غلام جاگ گئے ہیں، اب ان کو تم کسی بات سے ڈرا نہیں سکتے۔ اب رسول اللہ کے غلاموں نے اپنا سب کچھ اپنے آقا کے قدموں میں قربان کرنے کا تیار کر لیا ہے انشاءاللہ۔ اور اب ہمارے قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں یہ نعرہ سکھا دیا ہے کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، اور صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی وہ کیسر نے آکھیا نا، وہ جب حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمی آپ کو گرفتار کر کے کیسر روم کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ یہ صحابہ ہیں کہ جن سے تمہارے لاکھوں کے لشکر ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو ہم بھی دیکھیں ان کے ایمان کا، ہم ذرا امتحان تو لیں نا، یہ کیسے ایمان والے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمی کو کہ میں تجھے آدھی سلطنت دیتا ہوں، آدھی سلطنت، تو عیسائی ہو جا تو تیری آدھی سلطنت کا مالک تو بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمی آپ نے فرمایا کمینے تو کیا بات کر رہا ہے، یہ ان کے لیے بات ہے جو مشائخ کانفرنس میں جا کے تعریفیں کر رہے تھے اپنے عہدے بچانے کے لیے، اپنی سیٹیں بچانے کے لیے اور تھوڑا سا مال کمانے کے لیے۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو آدھی نہیں، تو پوری سلطنت دے دے، پھر پوری دے دے، پھر ساری دنیا کی بادشاہی بھی دے دے، میں آنکھ کی پلک جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں کسی بات سے کوئی پریشانی نہیں۔ ہم جن صحابہ کے نقش قدم پر ہیں انہوں نے تو کیسر و کسریٰ کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی تھی، اور انشاءاللہ ہم نے جو لبیک کے نعرے پہ بیعت کر لی ہے نا، موت کی بیعت، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ ہمارے امیر محترم نے فرمایا ہے ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک جمعہ آپ کو کشمیر میں پڑھ کے دکھائیں گے اور ایک جمعہ انشاءاللہ آپ کو بیت المقدس میں پڑھ کے دکھائیں گے۔ وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور، یہ ہمارے لیے بات کی تھی۔ اے فقیروں، اے رسول اللہ کے در کے غلاموں، پریشان نہ ہونا، آپ کا دور آنے والا ہے کہ اب آپ کے دور کے راستے میں رکاوٹ کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ انشاءاللہ ہم امیر محترم کے ہر فیصلے پر لبیک کہتے ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔